سے بتایا ہمارے نزدیک دونوں ایک ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں ہم صرف حدیث کے ضمن میں یہ دیکھیں گے کہ حدیث صحیح ہو، اس کی روایت جو ہے وہ قابل اعتماد ہو، اس کے اندر جو ہے جھول نہ ہو، اس حد تک تو دیکھیں گے۔ باقی یہ کہ جو بات ثابت ہو جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ تو قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ دنیا میں کوئی صاحب ایمان نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ اس سے پہلے والا معاملہ ہے جو آج کے میرے عنوان میں ہے، دجالی فتنہ، المسیح الدجال، الدجال الاکبر۔ اس کے ضمن میں کتاب الفتن پڑھیے۔ اب میں خاص طور پر آپ حضرات کو اس طرح راغب کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے ایک بہت بڑے عالم دین نے، ایسے عالم دین جو مدرس ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، یہ واقعہ میرے ساتھ بیتا ہے، بنو میں بیتا ہے۔ جب میں نے یہ حدیث نعمان ابن بشیر کے جلسے میں پڑھی ہے، بعد میں گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیثیں ہمیں بھی معلوم نہیں، اس لیے کہ ہمارے مدرسوں میں بھی سارا جو حدیث کا درس ہوتا ہے وہ سب وہ شروع کے جو فقہی ابواب ہیں، وضو کے اور نماز کے اور روزے کے اور یہ اور وہ جس میں اختلافات ہیں مسلمانوں کے، سارا وقت صرف ہو جاتا ہے ان پر۔ یہ احادیث کے ابواب تو ہم پڑھتے ہی نہیں۔ اگر یہ حال علماء کا ہے اور ایک عالم دین خود اس کا اعتراف کرے، مدرس ہے، کہ ہماری توجہ ہی نہیں، تو اب عام آدمیوں کو کیا کہوں، خاص طور پر جن کے ذہنوں میں سر سید کے دور سے شروع ہونے والے فکر نے، کہ جو اپنے انتہائی عروج کو پہنچا ہے غلام احمد پرویز کی تحریروں میں، جن کے ذہنوں تک وہ زہر رسائی کر چکا ہے کسی درجے میں، اب ان کو تو میں اور کیا کہوں گا اگر علماء کا حال یہ تاب دیگرہ کے رسد۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان احادیث کا مطالعہ کیجئے، ان ابواب کا مطالعہ کیجئے، غور و فکر کیجئے۔ یہ چیزیں ہیں اور اس لیے بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاذ اللہ آپ کوئی کاہن تو نہیں تھے کہ خبریں دے کر کوئی نذرانے وصول کرتے ہوں۔ کیوں یہ پیشن گوئیاں کی؟ کس لیے بتایا ہے؟ کوئی اس میں ہمارے لیے خیر تھا؟ جیسے سنگھائے میل ہوتے ہیں، آپ اگر کسی راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ دیر کے بعد پھر نشان مل گیا کہ ہاں اب یہ فلاں میری منزل 20 میل رہ گئی ہے، تو ایک تو یہ بھی صحیح پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ اس سے پہلے دو راہ آیا تھا، پتہ نہیں سڑک میں کوئی غلط تو نہیں مڑ آیا۔ وہ نشان میل جب آتا ہے، سنگ میل جب آتا ہے، تو آپ کو نہ صرف فاصلے کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ تو یہ تمام واقعات سنگھائے میل ہیں، اور ہمیں اپنی دونوں آنکھیں کھولنی چاہیے، قرآن اور سنت اور قرآن و حدیث کی دو آنکھیں، کہ جن سے ہم ان تمام نشانات راہ کو دیکھ سکیں، اور ہمارے سامنے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے چشمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میری جو آنکھ ہے اس کا سرما قرآن اور حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو آنکھیں ہیں جن سے ہمیں حالات کو دیکھنا، جس سے سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ اسرائیل کیسے بن گیا، یہ مسلمانوں پر کیا آفت کیوں آ گئی، کس لیے آ گئی، حالات کدھر جا رہے ہیں، زمانے کا رخ کیا ہے، آنے والے کیا حالات ہیں، what are the coming events which are casting their shadows before۔ ان تمام چیزوں میں بصیرت حاصل کرنی ہے تو آپ کو ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان میں ہے یہ کتاب الفتن، کتاب الملاحم، الملحمۃ العظمی، ایک خبر دی گئی ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، جس میں اتنے انسان مریں گے کہ پرندے اڑتے چلے جائیں گے، انہیں زمین پہ اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، چھک کر پندہ گرے گا تو لاشوں پر گرے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ الملحمۃ العظمی، یہ نوٹ کر لیجئے۔ اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی۔ یہ جنگ عظیم دو ہوئی ہیں ابھی تک، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم۔ عظیم ہے یہ، اعظم ابھی آنے والی ہے، وہ تھرڈ ورلڈ وار جس کی دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، یہ موضوع رہی ہے دنیا کے اندر، اسی کے لیے ساری ہو رہی ہے یہ کہ کہیں ہمارے سوا کسی کے پاس ایٹم بم نہ ہو جائے۔ یہ ساری جو بھی جد و جہد ہو رہی ہے، یہ رابین رافیل صاحبہ جو ہیں جو فرقی بنی ہوئی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ساری کس لیے ہیں؟ کسی مسلمان ملک کے پاس جو ایٹمک طاقت نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ان کے پاس تو ایٹمک طاقتوں کے اسٹاک پائلز ہیں، ایک آدھ دو چار بم ہم کوئی بنا بھی لیں گے تو اس سے کون سی قیامت آ جائے گی، لیکن نہیں، they don't want to take any risk۔ گلف کی وار میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایک امریکی کو مرنے نہیں دینا انہوں نے، چند امریکی مر گئے تھے تو سپر پاور، دنیا کی سپریم پاور جو ہے وہ اٹھا کر اپنا سارا بوریا بستر لپیٹ کر چلی گئی تھی صومالیہ سے، اس لیے کہ امریکی کی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ لہذا اگر کہیں ایٹم بم کسی مسلمان کے پاس ہوا، ہمارے پاس 1000 ایٹم بم ہو،
ہم انہیں نسیہ منسیہ کر دیں، لیکن ان کا ایک ایٹم بھی ہوگا تو ہمارے بھی تو کوئی نقصان ہو جائے گا نا، وہ بھی نہیں ہم نے ہونے دینا۔ یہی وجہ ہے کہ عراق کی جنگ میں انہوں نے دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ وہ ہوائی جہاز اور وہ ان کے جو ذرائع تھے، پیٹریوٹک میزائل نکال کے لے آئے کہ اس اسکڈ میزائل جو ہے وہ تو اس کا زیرو ہو گیا۔ بہت بڑا غرہ تھا اسکڈ میزائل کا، اسکڈ میزائل کے اوپر غرہ تھا صدام حسین کو کہ میں تباہی مچا دوں گا، اور ابھی تک اس سے پہلے پیٹریوٹک میزائل انہوں نے رونمائی نہیں کی تھی، اس کی عین وقت کے اوپر لائے، زیرو، اسکڈ میزائل زیرو۔ اس حوالے سے ان کے جو ہتھیار ہیں کس کس طرح کے ہیں، کس کس طریقے سے، وہ تو انشور کرنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی آدمی نہ مرے، باقی ساری دنیا ہمارے تلے آ جائے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے کسی جان کا نقصان برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے لیے یہ ساری بھاگ دوڑ ہوئی۔ تو جان لیجئے الملحمۃ العظمی، یہ تاریخ کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر مہدی، عرب میں ایک فطور رونما ہوگا، اور یہ میرا گمان ہے، میں جہاں اپنا گمان ہے وہ علیحدہ عرض کر رہا ہوں، میرا گمان ہے کہ شاہ فہد کے انتقال کے فوراً بعد اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی تک یہ سعودی ڈائنیسٹی اس لیے قائم ہے کہ ان کے ہاں ایک روایت بڑی پختہ ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جیسے ہی ایک بادشاہ فوت ہوتا ہے، جو ولی عہد پہلے سے معین تھا وہی لازماً خود بادشاہ بن جاتا ہے، اور اگلے ولی عہد اور دوسرے ولی عہد ان کا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے، تاکہ پھر کوئی جھگڑا نہ ہو، اب اس بادشاہ کے انتقال پہ کوئی جھگڑا نہ ہو، اور یہ ہوتا رہا ہے ابھی تک۔ عبدالعزیز کا انتقال ہوا، شاہ سعود آ گئے، شاہ سعود کا انتقال ہوا، شاہ فیصل آ گئے، شاہ فیصل کا انتقال ہوا یا شہید کیے گئے، شاہ خالد آ گئے، شاہ خالد کے بعد یہ آ گئے، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اب اختلاف کی جڑ امریکہ ڈال رہا ہے کہ اب جو ولی عہد ہے عبداللہ، وہ امریکہ کو پسند نہیں ہے، امریکہ کی پسند آئے گی، وہاں پر آڑے آئے گی، لیکن یہ روایت ٹوٹی اور خون ریزی کا ایک دور سعودی عرب کے اندر شروع ہو جائے، اور اسی میں وہ سارا ہنگامہ احادیث میں تفصیل سے پڑھ لیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک مسلمان صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، وہ پھر قیادت کرے گا عربوں کی، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ مہدی کی شخصیت، ایک مہدی کا تصور وہ ہے جو شیعوں کے ہاں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام غائب ہیں، 1200 برس سے وہ غائب ہیں، اور وہ پھر کبھی ظاہر ہو جائیں گے، ہمارا تصور وہ نہیں ہے۔ لیکن اچھی طرح جان لیجئے جیسے حضرت مسیح، ہمارا اور عیسائیوں کا اختلاف کس بات میں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح زمین آسمان پر زندہ گئے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف صرف یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب دیے گئے، صلیب پر فوت ہو گئے، پھر بعث بعد الموت ہو چکا، اس کے بعد دوبارہ اٹھے ہیں اور گئے ہیں، اور اب ان پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں، حضرت مسیح سولی نہیں دیے گئے، ان کی جگہ کوئی اور شخص سولی چڑھ گیا ہے، ولیکن شبہ لہم، اور وہ زندہ اسی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ آئیں گے، پھر ان پر موت واقع ہوگی، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، وہ دنیا میں رہیں گے، اور پھر حضور نے خبر دی ہے کہ وہ میرے ہی حجرے میں، حجرہ عائشہ میں دفن ہو گئے، اور یہاں سے میں اور وہ دونوں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے قیامت کے دن۔ بعث بعد الموت میں ایک طرف ہمارے ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، اور ہم دونوں، میں اور مسیح دونوں اسی جگہ سے اٹھیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت مسیح کے بارے میں۔ تو کچھ چیزیں مشترک ہے، کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ مشترک کو بھی جان لیجئے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، ہم بھی مانتے ہیں اٹھا لیے گئے۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں آئیں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس۔ اور جو کٹر مذہبی عیسائی ہیں وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ۔ آپ کو یہ سٹیکرز ملیں گے کاروں کے اوپر، بمپرز کے اوپر، کاروں کی شیلڈز کے اوپر، جیسس از کمنگ۔ آنے کا وقت آ گیا ہے، وہ آیا چاہتا ہے، آنے والا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق، رفع سماوی کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق۔ اختلاف صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت مسیح سولی پائے، فوت ہوئے، پھر زندہ ہوئے، اور اب ان پر پھر دوبارہ کوئی موت نہیں آئے گی۔ ہمارے نزدیک ان پر موت نہیں آئی، نہ وہ سولی چڑھائے گئے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، وہ واپس آئیں گے، پھر ان پر موت بھی آئے گی، وہ شادی بھی کریں گے، اور پھر وہ دفن ہوں گے۔ وہ سارے مراحل ان پر ابھی آنے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے مہدی کا معاملہ ہے،
شیعوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام تھے وہ غائب ہو گئے، اس کے بعد سے سلسلہ ان کا منقطع ہے۔ یہ اثنا عشری شیعوں کا معاملہ ہے، ورنہ شیعوں کی اور 2 شاخیں جو ہیں، آغا خانی ان کا امام ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور جو بوری ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بھی امام غائب ہو چکا ہے، ان کے ہاں داعی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ اثنا عشری ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے مہدی وہ غائب ہو گیا تھا، چھپ گیا تھا قتل کے خوف سے، اندیشہ تھا کہ جو عباسی خلیفہ ہے وہ قتل کر دے گا، تو غار میں چھپ گئے اور وہ ابھی وہاں روپوش ہے۔ پہلے وہ غیبوبت الصغریٰ تھی کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ان سے رابطہ قائم کر سکتے تھے اور ان سے احکام معلوم کر لیتے تھے، یہ تقریباً 200 برس تک غالباً غیبوبت صغریٰ رہی ہے۔ اب غیبوبت کبریٰ ہے، اب کوئی ربط اور تعلق ان کے ساتھ کسی کا نہیں ہے دنیا، وہ ہیں لیکن غار کے اندر موجود ہے اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہمارا نہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ دور آخری آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آئیں گی، عذاب آئیں گے، ان میں سے اللہ تعالیٰ مسلمان عربوں کی مدد کے لیے، ان کی قیادت کے لیے ایک شخص کو اٹھائے گا، ہوگا حضرت فاطمہ ہی کی نسل میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے حسنی سید ہوگا وہیں پر مدینے کے اندر ہوگا، اور وہاں سے وہ نکل کر بھاگے گا، لیکن لوگ اس سے تلاش کر لیں گے اور پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ جا کر چھپ جائے گا یہ خانہ کعبہ کے اندر اس کے غلاف کے پیچھے، لیکن یہ کہ وہاں سے مسلمان جو ہے پورے تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر اسلامی جہاد کا آخری دور کے جہاد کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ حضرت مہدی کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے دجال کا معاملہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح نزول مسیح کا معاملہ ہے، یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہے۔ یہ ساری وہ خبریں ہیں جو اس دور سے متعلق ہیں جو خلافت علی منہاج النبوہ کے عالمی غلبے اور دین حق کے عالمی غلبے سے قبل ہونے والے واقعات ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے ہم اپنی طرف سے چلیں گے تو اب تو پہلا دور یہ کھڑا ہے ہمارے سامنے، میں تو چونکہ ریورس آرڈر میں چلا ہوں نا، کہ سب سے پہلے یقینی شے قیامت سے پہلے ایک وہ وقت جب کہ تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلا دے گا اور دنیا میں سوائے اشرار کے اور کفار کے اور مشرکین کے کوئی نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے ایک دور جب کہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کل عالم انسانیت کے اوپر ذوفگن ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کا دور ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ دور فتن ہے، اور اس میں ضرورت ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، آپ سرما بنائیے قرآن مجید کو اور احادیث نبویہ کو علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور اس کے حوالے سے سمجھیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے۔ اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کو اب نوٹ کیجیے، کیونکہ میں آج مہدی کے بارے میں یا یاجوج ماجوج کے بارے میں یا حضرت مسیح کے نزول کے بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا۔ بقیہ وقت جو میرے پاس اب ہے وہ مجھے صرف کرنا ہے صرف دجال کی وضاحت۔ ان تمام ادوار میں دور الفتن، دور الملاحم، الملحمۃ العظمی، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، یاجوج ماجوج، ان سب میں اس پورے عرصے میں عظیم ترین فتنہ جو ہے اس کا نام قرآن کی زبان میں دجال، حدیث کی زبان میں دجال ہے۔ چنانچہ پہلے تو حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام القیامت الى قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، رواہ مسلم۔ حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے خود سنا یہ فرماتے ہوئے، جس حدیث میں یہ الفاظ آتے سمعت، میں نے خود سنا، اس میں ایک اور زور پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ یہ عن رسول اللہ ہے، اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا ہو اور ان صحابی نے انہیں بتایا، اس کا ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے نظری طور پر، لیکن جب راوی کہے صحابی راوی سمعت، میں نے خود سنا، تو گویا کہ اس میں اور تاکید کا پہلو ہے۔ ما بین خلق آدم و قیامت الساعہ، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، اب یہ قیامت وہ اردو والی قیامت میں بول رہا ہوں، ساعت جس کو عربی میں ساعت کہیں گے قرآن مجید کی اصطلاح میں، ان دونوں کے مابین دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ دوسری حدیث سنیے، یہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، عن ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جن کو امین هذه الامہ قرار دیا حضور نے، امیر الامت
ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بھی فرماتے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ وانی انذرکموہ۔ حضور نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، تو اے مسلمانوں میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ صرف ان دو حدیثوں پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ اس باب میں آپ کو حدیثیں بہت سی ملیں گی، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ احادیث نبویہ کی روح سے تاریخ انسانی کا از آدم تا آخر دم عظیم ترین فتنہ ہے۔ اب سب سے پہلے سمجھیے کہ دجل کہتے کسے ہیں، لفظی معنی کیا ہے دجال کے؟ اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے دجل و فریب۔ دجل کہتے ہیں ملمہ سازی، کسی حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دینا تاکہ انسان دھوکہ کھا جائے۔ تانبے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا تاکہ آپ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ سونا، یہ دجل ہے۔ اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی فیبریکیشن، کوئی جھوٹ، کوئی افتراء، کوئی غلط بات اس کے اوپر ڈال دینا اس کا پردہ، یہ دجل ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے تو یہ لفظ آتا ہے احادیث میں جھوٹے نبیوں کے لیے۔ یہ حدیث سن لیجئے، یہ بھی جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ یہ حدیث طویل ہے، میں نے چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے لیا ہے، لیکن اس میں ایک طرف تو نوٹ کیجئے کہ خبر دی حضور نے کہ میری امت میں سے 30 کذاب دجال کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ 5-6 تو حضور کے زمانے میں آ گئے تھے متصلاً، وہ مسیلمہ اور نہ معلوم کون کون، ایک عورت بھی، وہ تو وہاں سے جو شروع ہوا سلسلہ، تو قریب ترین ہماری اس سرزمین کے اندر جہاں سے میں نے آج گفتگو شروع کی تھی، قادیانیت کا فتنہ، اور اس کی شدت کا اندازہ کیجئے کہ ابھی تک وہ پھیل رہا ہے، اس کے کہیں سمٹنے کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے وہی بات ہے جو کئی جگر نے کہی تھی کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ یہ جو آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، یہ بھرپور وار نہیں کیا جب تک کہ اس کے ساتھ مرتد کی سزا قتل نافذ نہ کی جائے۔ آدھی بات کافر تو قرار دیا، لیکن یہ کہ اگر مرتد کی سزا جو اسلامی ریاست میں ہے وہ آپ نافذ نہیں کرتے تو ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اب بھی قادیانی ہو رہے ہیں، بہت سے نوجوان ان کے زیر اثر آتے ہیں، ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے۔ آج ان کے خلیفہ کا، جھوٹے خلیفہ کا خطبہ CNN سے نشر ہو رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے، حالانکہ دولت کے وہ انبار مسلمانوں کے پاس موجود ہیں جن کا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی CNN کے اندر آپ وقت نہیں لے سکے آج تک۔ ان کا خطبہ نشر ہو رہا ہے، دنیا میں سنا جا رہا ہے، بڑے بڑے مراکز قائم ہو رہے ہیں۔ ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز بنا ہے، اب تو وہ انگلینڈ سے اپنا پورا مرکز جو ہے وہ شفٹ کرنے کی فکر میں ہے، اب امریکہ کے اندر وہ اڈے جمانے کی فکر میں، بہت بڑا مرکز ہے۔ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، یہ کذابون دجالون، یہ جھوٹے نبیوں کے لیے، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي 30 کذابون كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ۔ 30 ایسے پیدا ہوں گے شخص جھوٹے، کذاب، دجال، جن میں سے ہر شخص کا یہ گمان ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اس حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میں خاص طور پر، اگرچہ میرے مضمون سے متعلق تو صرف یہی حصہ تھا، لیکن یہ حصہ بہت ضروری ہے، شاید کہ آپ کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو جائے، امنگ پیدا ہو جائے۔ حضور نے جہاں یہ خبر دی ہے، ساتھ ہی یہ بھی خبر دی ہے، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لیکن میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، حق پر قائم رہے گا، لا يضرهم من خالفهم، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو شخص بھی چاہے ان کی مخالفت کرے،
حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر، اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسے کہ عیسائیت جو ہے تثلیث پر جمع ہو گئی۔ حالانکہ بہت طویل عرصے تک ایسے بھی موجود رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو خالص موحد تھے، تثلیث کے قائل نہیں تھے، لیکن یہ کہ یہ امت جس طریقے سے اب جمع ہو چکے ہیں۔ اب کوئی عیسائیت کی ڈینومینیشن ہو، کوئی چرچ ہو، وہ پروٹیسٹنٹس ہوں، وہ کوئی ہو، وہ کوئی گریک چرچ ہو، کوئی آرتھوڈاکس چرچ ہو، پروٹیسٹنٹس ہو، کیتھولکس ہو، کوئی ہو، سب کے سب تثلیث کے اوپر سب کے سب متفق ہیں۔ توحید ان کے ہاں سے جا چکی ہے۔ حضور نے جو خبر دی ہے خوشخبری، میری امت کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقلاً آخری امت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کی امت بگڑ گئی تو حق کو بیان کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر یہاں یہ حق گم ہو جائے کلیتاً تو کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں، لہذا حضور کو بھی پروٹیکشن دی گئی، حضور کے دین کو بھی پروٹیکشن دی گئی، اور اس پروٹیکشن ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان میں سے ہوں۔ یہ آرزو تو کم سے کم دل کے اندر پیدا کیجئے، یہ امنگ تو پیدا ہو جائے۔ اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ ماحول وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ ماحول غذا نہیں دیتا، آکسیجن ہی نہیں ہے، دو پتیاں تو نکلی تھی بیج میں سے لیکن مرجھا گئیں، اس لیے کہ غذا نہیں فضا میں۔ امنگ اٹھتی ہے، جذبہ ابھرتا ہے، اس کی آبیاری کا سامان نہیں ہے، خارجی نہیں ہے، سارا داخلی سامان کرنا پڑے گا۔ اپنے اندر کا تیل جلانا ہوگا، باہر کا تیل نہیں ملے گا۔ اقبال نے یہی بات کہی ایک شعر کے اندر، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی، اپنے اندر تیل جلاؤ، اپنے جگر کا تیل جلاؤ، اس سے روشنی حاصل کرو گے، ماحول سے تمہیں روشنی نہیں ملے گی۔ اپنی اس آرزی کو پروان چڑھاؤ، لیکن اپنے اندرونی جذبے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ بہرحال اس حدیث کا یہ ٹکڑا میں نے صرف اس لیے سنایا کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک امنگ پیدا کرنے والی شے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں سے۔ تو پہلا لفظ جو دجال آیا ہے وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دجال جھوٹا نبی، جس کے بارے میں حضور کی خبر ہے کہ 30 پیدا ہوگا۔ دوسرا ایک عمومی فتنہ ہے دجال، فتنۃ الدجال، عمومی فتنہ۔ وہ کیا ہے؟ اصل میں یہ تہذیب کہ جس میں میں اور آپ، واقعہ یہ ہے کہ ہم اس وقت غرق ہیں۔ کسی کے سر کے اوپر تک پانی جا چکا ہے، وہ جا چکا، کوئی گردن تک اس کے اندر ہے، کوئی پیٹ تک ہے، کوئی گھٹنوں تک ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس تہذیب سے بچا ہوا نہیں۔ یہ عالمی تہذیب ہے، دجالی تہذیب، جو شروع ہوئی تھی مغرب سے تقریباً 400 سال قبل، رینائسنس، احیاء العلم۔ لیکن اس احیاء العلم کے نتیجہ کیا نکلا؟ مادی ترقی، ٹیکنالوجی، سائنس بڑھتی چلی گئی، اور اس درجے بڑھتی چلی گئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ چاند کو پاؤں تلے روند آیا انسان، اور ابھی نہ معلوم کہاں کہاں کمندے ڈال رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف آسمانی وحی والی ہدایت سے اپنی آنکھ بند کر لی۔ نوٹ کر لیجئے اس بات کو اچھی طرح۔ سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع جو ہے قرآن مجید کے فلسفے میں نہایت اہمیت کا حامل۔ اللہ نے انسان کو بنایا زمین کی خلافت کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خلافت عرضی کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی۔ دو چیزیں دی گئیں آدم کو، ایک کا ذکر اس رکوع کے شروع میں ہے، ایک کا آخر میں۔ شروع میں علم الاسماء دیا گیا، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ ایک علم تو آدم کو دے دیا گیا، علامہ دے دیا گیا، فعل ماضی ہے، ماضی مطلق ہے، دے دیا گیا۔ ایک علم کے بارے میں فرمایا وہ آتا رہے گا تمہارے پاس وقتاً فوقتاً،
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آخری میں ہے نا. یہ علم تو دے دیا تمہیں. ایک علم ہے علم ہدایت، وہ وقفاً وقفے سے وقتاً فوقتاً آتا رہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدایا، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. دو چیزیں دی تھی نا. علم اسماء جو آدم کو دے دیا گیا وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بات کو. آم کی گٹھلی میں پورا آم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آم کا درخت کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ گٹھلی سے. باہر سے تو صرف پانی گیا تھا گٹھلی کے اندر. دو پتیاں کہاں سے نکلی؟ اس کی ابتدائی غذا بھی اس گٹھلی کے اندر موجود ہے. بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز لے کر اندر جاتا رہا، اوپر سے جو ہے آکسیجن ملتی رہی. آم کا درخت پورا کا پورا گٹھلی میں تھا، لیکن آم کی گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ چلیے 10 سال لگے. آدم کو پورا علم دے دیا گیا، اس کی ایکسفولیشن، اس کا ظہور، اس کا بروز یہ ہوا ہے ان 10,000 سالوں کے اندر. وہ درخت اب تناور درخت بن گیا ہے. اصلھا ثابت و فروعھا فی السماء. اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تسخیر کائنات جو انسان کر رہا ہے وہ خلیفہ کی حیثیت سے کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری زمین کو جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، نہ صرف زمین بلکہ آسمان، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا انسان کے لیے. قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے. بہرحال ایک طرف یہ علم جو پھیلتا چلا گیا اور ابھی اور آگے جا رہا ہے اور آگے جائے گا. ابھی جینیٹک انجینئرنگ کا فن جو ہے اس وقت سب سے زیادہ یا تو کمپیوٹرز کے اوپر توجہ ہے اور یا جینیٹکس پر ہے. اور جینیٹک انجینئرنگ کے طریقے سے ایسی جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کر لیں. ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رقت کا مادہ ہی نہ ہو. ہیومن روبوٹس جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا، جس کو کہا گیا قرآن مجید میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایسے غلاظ اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کوئی کسی شے کا شائبہ نہیں. دے کین کریٹ. اب تو جینز کے ساتھ کھیلنے کا دور آ گیا. دیکھیے اب نوٹ کیجئے، یہ علم اگر بڑھتا چلا جاتا جیسا کہ بڑھتا چلا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ علم جو آتا رہا اس کی پیروی جاری رہتی تو کوئی خرابی نہیں تھی. اللہ کا بندہ انسان رہتا، اللہ کے احکام پر کاربند رہتا، ان تمام علمی اکتشافات اور سائنسی ایجادات کو خیر کے لیے استعمال کرتا، بھلائی کے لیے استعمال کرتا. اگر تو یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی خرابی نہیں تھی. آج سے 400 سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر لی. مذہب سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق. ایک آنکھ بند، دوسری آنکھ چوپٹ. یہی یک چشمی تہذیب ہے، یہی دجالی تہذیب ہے، جو کانی تہذیب ہے جس کی ایک آنکھ ہے دو نہیں. یہ دجالی تہذیب جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے. خالق کو چھوڑو، یہ ہوگا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، چھوڑو، دفع کرو. یہ دنیا تو ہے نا، اسے مسخر کرو. Concentrate your attention, focus your attention on this world. بھول جاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے، کیا ہوگا کسی نے پیدا وہ جانے. ہے یا نہیں ہے اس بحث میں مت الجھو. روح کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو، دفع کرو. کس نے دیکھی؟ جسم تو ہے نا، جسم کی فکر کرو، جسم کو بناؤ، تیار کرو، کھلاؤ پلاؤ. اس کے تقاضے
اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹامنز جو ہیں ایجاد کرتے چلے جاؤ اور تلاش کرتے چلے جاؤ، وہ سب کچھ کرو. روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے، ہو بھی اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچسپی کی چیز نہیں. آخرت ہوگی.